الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو، پچھلے مرتبہ ایک زکوٰۃ کے بارے میں درس کیا تھا، تو بھائی نے پوچھا ہے یہ عشر جو ہوتا ہے زمینوں کے بارے میں جو اناج نکلتا ہے تو اس کے بارے میں ہی ذرا بتا دیں عشر کے بارے میں۔ تو وہ یہ ہے، دو حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، وہ پڑھ لیں گے ترجمہ کے ساتھ، دو ہی آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس کا اختصار کے ساتھ آپ کو سنا دوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ جل وعلا سے آسانی کرتا ہے کہ بارشیں آتی رہتی ہیں یا وہ نہر سے پی جاتا ہے پانی، یعنی کوئی تکلف اس میں نہیں کرنی پڑتی، یا پھر کوئی ایسی بھی زمین ہوتی ہے جو نمی سے ہی، تو نیچے سے ایسی طریقے سے رہتی ہے زمین نمی کے ساتھ کہ وہ جو ہے جو چیز آپ کرتے ہیں وہ آرام سے نکل آتی ہے، اس میں کوئی تکلف اور اس میں خرچہ اخراجات نہیں ہوتا پانی دینے کے لیے، تو پھر تو عشر ہے اس میں۔ فی حدیث میں آتا ہے فی ما سقط السماء العشر، ٹھیک ہے، عشر ہے۔ عشر آپ جانتے ہوں کہ عشر کا معنی یعنی چیز کو 10 حصے کر لیں، 10واں حصہ یعنی 10 میں 1، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ حساب کرتے جائیں، 100 میں کتنا، 100 میں کتنا ہو جائے گا 10، اور 1000 میں 100، ایسے، تو عشر کا معنی 10 میں 1، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسری زمین وہ ہے جس میں ہی پانی دینے میں خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل جو ڈیزل کے ساتھ وہ چلاتے ہیں ٹیوبل وغیرہ، یا بجلی کی میٹر کے ساتھ، یا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ وغیرہ جو ہی کنویں سے نکالنا پڑتا تھا پانی، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مثلا پانی نکل رہا ہے زمین سے، وہ تو ذکر کر چکے ہیں عشر کے بارے میں، لیکن یہ جو ہے کنواں سے نکالنے کا ہی کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ جانور لگا کے جس سے وہ طریقہ کار کرتے ہیں جس سے وہ پانی ہی آ جائے، تو اونٹ وغیرہ کے ذریعے سے پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو ایسے کوئی تکلف ہو جس میں اور خرچہ ہونا ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف العشر، نصف العشر، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں ابھی وہ 10واں حصہ، یہ 20واں حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے سمجھ لیں، یعنی عشر کو پھر آدھا کر لیں تو یہ 20واں حصہ اس کو بولتے ہیں، تو 20واں حصہ ہی دیا جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ زکوٰۃ الفطر۔ پھر ساتھی نے پوچھا کہ کس کو دیں، تو وہی ہیں جو اہل زکوٰۃ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اس کا پھر الگ بھی درس کر لیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ ایک ایک چیز کی تفصیل آپ کو سنا دیں، لیکن خلاصہ بھی یہاں بھی سنا لیں جب ہی یہ ذکر بات ہوئی ہے۔ فقراء مساکین ہی وہ لوگ ہیں جن کی انکم تھوڑی ہے لیکن جو ضروریات ان کو معیشت کی ہوتی ہیں وہ ان کی نہیں ہو رہی، کھانا پینا کپڑے وغیرہ جو چیز ان کو ضرورت پڑتی ہے معیشت کے لیے، وہ بیچارے ان کی پوری نہیں ہو پاتی، تو کوئی نہ طریقہ، کوئی لوگ ادھار لیتے ہیں، تو یہ ایسے آدمی کو ہی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ یہ بیچارہ جو معیشت کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی اس کی پوری نہیں، کھانے پینا لباس وغیرہ، تو اس کو دے سکتے ہیں، اور لوگ ہی پہچان لیتے ہیں، یعنی ان کو خود ظاہر ہوتا ہے نا اس کی انکم کیا ہے اور بیچارے کا خرچہ کیا ہے۔ تو یہ ہیں مساکین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر، تو فقیر اور مسکین میں اس میں علماء نے ذکر کیا کہ فقیر کے پاس، فقیر جو ہے زیادہ محتاج ہے مسکین سے، مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے ذرائع معیشت، مساکین کے پاس وہ کشتی تھی، وہ اس سے وہ جا کے سمندر سے مچھلیاں وغیرہ لے آتے تھے، یعنی صید کرتے تھے، عربی میں بولتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے ضروریات پوری نہیں ہو پاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا مساکین، ٹھیک ہے۔
اور باقی تفصیلات. اور ساتھ ساتھ وہ پوچھ رہا تھا کہ استاد وغیرہ، تو استادوں کا یہ ہوتا ہے کہ استاد کو تو تنخواہ دینا پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے، یا اس کو ایسے کرتے ہیں اگلے درس میں اس کی تفصیلات رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، بدعات سے بچائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.